تو آج ہم 7 جولائی کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. ہمارے پاس نا اس دن سے جڑے کچھ اہم واقعات، پیدائشوں اور اموات کا ایک خلاصہ ہے. یہ بنیادی طور پر ویکیپیڈیا سے لیا گیا ہے. جی بالکل. اور کوشش یہ ہے کہ اس ایک دن میں جو تاریخ بکھری پڑی ہے اس کے کچھ غیر معمولی پہلوؤں کو سمجھا جائے. یقیناً. اور یہ دیکھنا بڑا حیران انگیز ہوتا ہے کہ کیلنڈر کا صرف ایک دن کیسے مختلف زمانوں اور جگہوں پر انسانی زندگی کے اتنے متنوع رنگ سمیٹے ہوئے، مطلب اہم واقعات بھی ہیں اور روزمرہ کی تبدیلیاں بھی. تو آئیے دیکھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے اگر ماضی میں جائیں تو 1456 کا ذکر ملتا ہے. جون آف آرک کو ان کی موت کے آپ دیکھیں 25 سال بعد بے گناہ قرار دیا گیا. یہ تو انصاف کی ایک بڑی فتح لگتی ہے نا؟ جی، ایک سطح پر تو یہ انصاف کی بحالی ہی تھی، لیکن اس میں شاید کچھ اور پہلو بھی تھے. اچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ اس وقت کی فرانسیسی قومی شناخت کو مضبوط کرنے کی ایک سیاسی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. یہ تو دلچسپ نکتہ ہے. جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخی شخصیات کو وقت اور حالات کیسے آپ کہہ لیں کہ نئی معنویت عطا کرتے ہیں. صحیح. اچھا، پھر صدیاں گزریں اور 1998 میں امریکہ نے نیو لینڈز قرارداد کے ذریعے جی ہوائی کو اپنا حصہ بنا لیا. ہاں بالکل. یہ قرارداد کیا تھی؟ مطلب اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، نیو لینڈز قرارداد جو تھی وہ بنیادی طور پر ایک امریکی قانون تھا. اچھا. جس نے ہوائی کے الحاق کو ایک رسمی شکل دی. تو یہ واقعہ صرف علاقائی توسیع نہیں تھا، بلکہ یہ بحر الکاہل میں امریکی اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کے پھیلاؤ کی ایک واضح علامت بھی تھا، جس کے ظاہر ہے مقامی آبادی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے. صحیح کہا. لیکن تاریخ صرف جنگوں اور سیاست تک تو محدود نہیں ہے. بالکل نہیں. کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بھی بڑی تبدیلی لاتی ہیں. جیسے 1928 میں 7 جولائی کو ہی پہلی بار کٹی ہوئی ڈبل روٹی یعنی سلائسڈ بریڈ فروخت کے لیے پیش کی گئی. آج تو یہ اتنی عام سی بات ہے. ہاں بالکل عام سی بات لگتی ہے، لیکن سوچے نا، یہ چھوٹی سی ایجاد دراصل خوراک کی صنعتی کاری اور گھریلو کاموں میں وقت بچانے کا جو رجحان بڑھ رہا تھا نا، اس کی علامت تھی. اچھا. جی، اس نے صارفین کی سہولت پر مبنی ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھی ایک طرح سے. واہ. اچھا، اسی تاریخ کو کچھ بہت مشہور لوگ بھی پیدا ہوئے. جی ہاں. جیسے 1907 میں سائنس فکشن کے بہت بڑے نام رابرٹ اے ہینلائن. ہینلائن. اور 1940 میں بیٹلز کے پیچھے جو دھوم مچانے والے ڈرمر تھے، رنگو سٹار. ہاں، رنگو سٹار. بالکل. دونوں نے اپنے اپنے میدانوں میں آپ کہہ لیں کہ انقلاب برپا کیا. ہینلائن نے تو نہ صرف سائنس فکشن لکھا بلکہ مستقبل کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی متاثر کیا. بالکل. اور رنگو سٹار، ان کا وہ منفرد انداز، ان کی شخصیت، وہ بیٹلز کی عالمی کامیابی کا ایک بہت اہم حصہ تھے. وہ صرف ڈرامہ نہیں تھے، وہ ایک ثقافتی آئیکن تھے. صحیح کہا ہے آپ نے. اچھا، اور جہاں پیدائش ہے وہاں موت بھی ہے. 1930 میں اسی تاریخ کو شرلاک ہومز کے خالق سر آرتھر کونن ڈوئل دنیا سے رخصت ہوئے. جی، ایک بڑا نام. اور پھر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے 2021 میں برصغیر کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہوا. ہاں، یہ بھی اسی تاریخ کو. دیکھیں، کونن ڈوئل نے تو جاسوسی کہانیاں لکھنے کا فن ہی بدل دیا. ان کے کردار شرلاک ہومز آج بھی زندہ ہیں. بالکل زندہ ہیں. دوسری طرف دلیپ کمار صاحب، ان کی اداکاری کا انداز تو نسلوں کے لیے ایک مثال بن گیا. وہ محض اداکار نہیں تھے، وہ تو اداکاری کی ایک پوری اکیڈمی تھے. واقعی ان کا مقام بہت بلند ہے. لیکن 7 جولائی کی تاریخ میں ایک افسوسناک اور تاریک باب بھی شامل ہے. جی، 2005 کا واقعہ. ہاں، 2005 میں لندن کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر بم دھماکے ہوئے جن میں بہت سی جانیں گئیں. بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ. اس نے دہشت گردی کے عالمی خطرے اور اس کے عام شہریوں کی زندگیوں پر پڑنے والے جو تباہ کن اثرات ہیں نا، ان کو ایک بار پھر اجاگر کیا. اور اس نے بہت سے ممالک کو اپنی سیکیورٹی پالیسیوں پر آپ کہہ لیں کہ نظر ثانی کرنے پر مجبور بھی کیا. صحیح. تو جب ہم 7 جولائی کے اس آئینے میں دیکھتے ہیں، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مطلب انصاف کی بحالی بھی ہے، عالمی طاقتوں کی توسیع بھی، روزمرہ زندگی بدلنے والی ایجادات بھی، جی، فن اور ادب کے عظیم ناموں کا آمد و رفت بھی، اور سانحات بھی ہیں.
بالکل. یہ ایک دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کتنے مختلف، کتنے الگ الگ دھاگوں سے بنی ہے. بڑے فیصلوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی سہولیات تک سب اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں. صحیح. اور یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج یعنی 2025 کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے ہاں. اسے آنے والے وقتوں میں تاریخ کیسے یاد رکھے گی.